अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय जगहों में से एक पिरामिड्स किस रहस्य को छिपाते हैं और उन्हें कैसे बनाया गया? और जब सारी दुनिया इसके रहस्य को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो कुरान ने इसके कौन से रहस्य बताए कि सारी दुनिया हैरान रह गई। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि मिस्र में मौजूद उन पिरामिड्स की तस्वीर है कि जिनको हमारी दुनिया की सबसे अजीब और सबसे जादुई जगह माना जाता है। हजारों सालों से अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़े हुए ये पिरामिड्स अपने अंदर हजारों राजों को समेटे हुए हैं। पिछले सैकड़ों सालों से लगातार हमारी दुनिया का काबिल इंसान इन पिरामिड्स के बारे में जानने की भरपूर कोशिश कर रहा है और ये समझना चाह रहा है कि आखिर इन अजीबो गरीब पिरामिड्स को कब, क्यों और कैसे बनाया गया था, और आखिर इन अजीबो गरीब पिरामिड्स को बनाने वाला कौन था। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सारे वो सवाल है कि जिनका जवाब आज तक इंसान नहीं ढूंढ सका है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो में मिस्र के पिरामिड से जुड़ी सभी अजीबोगरीब बातों को जानने के लिए। दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिस्र में लगभग 138 के करीब पिरामिड को डिस्कवर कर लिया गया है, जिसमें से 80 पिरामिड्स ऐसे हैं कि जो अभी भी पूरी तरह से सही सलामत खड़े हुए हैं, और इन सभी में से जो 3 पिरामिड आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, या फिर ये कहे कि जो ऊंचाई में सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, वो पिरामिड हैं जो मिस्र के शहर काहिरा से लगभग कुछ दूरी पर मौजूद गिजा के मकाम पर मौजूद है। इन तीनों में से सबसे ऊंचे वाले को दी ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खफरे, जबकि तीसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ मैनकोर के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ही पिरामिड को आज से हजारों साल पहले बनाया गया था। इन पिरामिड को सबसे पहले 450 ईसा पूर्व में एक इतिहासकार ने डिस्कवर किया था। उस वक्त इनमें से सबसे ऊंचे वाले पिरामिड यानी खुफू की लंबाई लगभग 481 फीट थी, जो अब घटते घटते धीरे धीरे 450 हो चुकी है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इनको बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से हर पत्थर का वजन कम से कम 2 टन और ज्यादा से ज्यादा 30 टन है, जो आज के दौर के इंसानों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस दौर में इतने भारी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा, क्योंकि उस दौर में तो आज की तरह कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा इनको बनाने के लिए ऐसे मसाले का इस्तेमाल किया गया था कि जो दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शायद बिना मसाले के पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस पूरे पिरामिड को तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और हैरानी की बात यह है कि इन सभी पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बीच में बिल्कुल भी फासला मौजूद नहीं है, बल्कि इन सभी पत्थरों को इस तरह से फिट किया गया है कि अगर आप 2 पत्थरों के बीच में अपने एटीएम कार्ड को भी एंटर करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसको भी अंदर दाखिल नहीं कर पाएंगे। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के दौर में भी कि जब हमारी दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तब भी पत्थरों के ज़रिए से इतने कम फासले के साथ किसी बिल्डिंग को तैयार करना मुमकिन नहीं है। इनमें से सबसे बड़े पिरामिड में अभी तक 3 चेम्बर्स को भी ढूंढ लिया गया है, और ये दावा किया जा रहा है कि अभी भी इस पिरामिड के अंदर और भी बहुत सारे चेम्बर्स मौजूद है और जो अपने हजारों राजों को छिपाए हुए हैं।
آپ کو سن کر شاید جھٹکا لگے گا کہ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے اس پیرامڈ کے اندر نہ جانے ایسی کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کا تاپمان ہمیشہ 20 ڈگری ہی بنا رہتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر ان پیرامڈ کو یعنی اہرام کو کیوں بنایا گیا تھا، تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس بات پر لگ بھگ سبھی اتہاس کار ایگری کرتے ہیں کہ ان پیرامڈ کو مصر کے بادشاہوں کو دفنانے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ دوستو جیسا کہ پرانے مصر کے لوگ یہ نظریہ رکھا کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد ہماری اس دنیا میں واپس ضرور آتا ہے، اسی لیے وہ مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کی باڈی کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر دفنایا کرتے تھے۔ نہ صرف بادشاہ کی باڈی کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے سارے مال و دولت اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی دفنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیویوں اور اس کی کنیز کو بھی بادشاہ کے ساتھ ہی دفنا دیا جاتا تھا، تاکہ جب بادشاہ دوبارہ زندہ ہو تو بالکل اسی طرح سے اپنی زندگی گزار سکے کہ جیسا وہ مرنے سے پہلے گزارا کرتا تھا، اور ایک بار پھر سے وہ پہلے کی طرح ہی اپنی سلطنت پر راج کر سکے۔ ان پیرامڈز کی اندرونی دیواروں پر بہت ساری عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہے، جن میں کچھ جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمارے فرعون یعنی بادشاہوں کو جگانے کی کوشش ہرگز نہ کرے، کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اور اتفاق سے دوستو کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے، اگر ریکارڈ کو دیکھے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ کہ جو مال و دولت کے لالچ میں یا پھر اس کے راز کو جاننے کے لیے اس کے اندر داخل ہوئے، وہ طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ فرانس کے نیپولین نے جب 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروعات میں مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں بھی پیرامڈز کے رازوں کو جاننے کی خواہش اٹھی، اور اس نے جب ریسرچ کی تو اس کو پتا چلا کہ صرف ایک پیرامڈ کو بنانے کے لیے اتنے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے کہ جن پتھروں کی مدد سے پورے فرانس دیش کے چاروں طرف ایک 10 فیٹ اونچی اور 1 فیٹ موٹی دیوار بنوائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان سبھی پتھروں کو 1-1 فٹ کے ٹکڑوں میں توڑ دیا جائے تو ان 1-1 فٹ کے ٹکڑوں کی مدد سے ہم پوری دنیا کے چاروں طرف ایک چین بنا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر آج سے ہزاروں سال پہلے یہ ساری چیزیں کس طرح سے ممکن ہو پائی تھی؟ آخر اس دور میں انسان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ جو آج کے دور میں ہم لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سبھی لوگ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی ان پیرامڈ کو نہیں بنا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی مشینری سسٹم آج بھی ان پیرامڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیرامڈ کس نے اور کیسے بنائے تھے، یہ بات آج تک کلیئر نہیں ہو پائی ہے۔ زیادہ تر اتہاس کاروں کی مانیں تو ان پیرامڈ کو مصر کے فرعونوں یعنی بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ ان پیرامڈ کو بنانے میں لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور ان لگ بھگ 1 لاکھ لوگوں نے لگ بھگ 20 سال تک اپنا کام جاری رکھا تھا، اور ان سب پتھروں کو آپس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا تھا کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان پتھروں کے بیچ کا فاصلہ آج بھی نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن سوال اب یہ ہے کہ اتنے پرانے دور میں ہماری طرح کوئی مشین وہاں نہیں ہوا کرتی تھی جیسے کرین اور بہت ساری ٹیکنالوجی، تو آخر یہ کام کیسے ممکن ہو پایا؟ یہ لوگ ہزاروں ٹن پتھروں کو میلوں دور سے اس جگہ پر کیسے لے کر آئے تھے کہ جہاں پر ان لوگوں نے پیرامڈ کو بنایا تھا؟ اور آخر ان لوگوں نے اتنے بھاری پتھروں کو اتنے اوپر تک کس چیز سے پہنچایا ہوگا؟ پیارے دوستو، یہ وہ سارے سوال ہے جو ایک عام انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر کسی بھی حالت میں
یہ کام جو ہے وہ ایک عام انسان کے بس کا نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں وقت وقت پر لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ ان نظر آنے والے پیرامڈ کو کسی انسان نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنایا ہے۔ نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اس کے بہت سارے ثبوت بھی وہ لوگ دیتے ہیں کہ جس سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی بھی ہے۔ وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان پیرامڈ کو اپنے دیوتاؤں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ان کے دیوتاؤں نے ہی ان پیرامڈز کو بنایا تھا۔ دوستو، آپ سبھی لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کریم میں ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جو اہرام مصر یعنی ان پیرامڈ سے پردہ اٹھاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن کریم کی سورہ قصص میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرعون کی ایک بات کو نقل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں جلا اور پھر اس کے ذریعے سے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں جس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو آسانی سے دیکھ سکوں۔ یعنی دوستو، یہ قرآن کی آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ پہلے کے دور میں مصر میں عمارتیں کس طرح سے بنائی جاتی تھی۔ عمارت میں استعمال ہونے والی مٹی کو آگ میں جلایا جاتا تھا اور پھر اس کا پتھر بنایا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، قرآن جس مٹی کی بات کر رہا ہے جس کو جلایا جاتا تھا پھر وہ ایک مصنوعی پتھر بن جاتا تھا، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے ایکسپرٹ اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ پیرامڈ جن بھی پتھروں کے ذریعے بنایا گیا تھا وہ پتھر بھی مصنوعی پتھر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ قرآن کی اس آیت میں جس دور کی بات کی جا رہی ہے وہ دور اس بادشاہ کا تھا جس کو آج اتہاس میں رامسیس II کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 1200 سے یا 1300 سال پرانی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا سفر پیرامڈ کے رہسیہمئی دنیا میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نور حدیث یوٹیوب چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔